من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے عصے کو پتھر پر مارو، فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 اونٹے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، وہ 12 قبیلے کے لوگ ہر آدمی اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جانتا تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو اللہ کی رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو۔ جو ہی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ اور ہر پینے کی جگہ کو ہر آدمی جانتا تھا، ہر قبیلے کا آدمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو اللہ کی رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس آیت میں پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عصا پتھر پر مارنے کو کہا۔ تیسری بات، جب پتھر پر عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چوتھی بات، ہر قبیلہ اور خاندان اپنے پینے کی جگہ کو جانتا تھا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو اللہ کی رزق میں سے۔ چھٹی بات، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وہی بات، وادی تیہ میں 40 سال تک تھے نہیں تو اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کر دیا، من اور سلوہ اترتا تھا 40 سال تک۔ اب کھانے کا تو انتظام ہو گیا۔ پانی کے لیے انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے پانی بھی ہونا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیے اے اللہ میری قوم کے لیے پانی کا انتظام کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ دیکھو بات سمجھنے کی، یہاں ایک جب امت میں نبی ہوتا ہے تو قوم ہر مسئلے میں نبی کی طرف رجوع کرتی ہے، یہ کیسا کرنا ہے، یہ ہونا ہے۔ دیکھو قوم میں امتیں نبی ہو تو کھانے پینے کے مسئلے میں بھی قوم اور امتیں نبی کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کرنا، کیسا کرنا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسا ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی۔ اچھا اب نبی نہیں تو کیا کرنا ہے، ایک کے بعد ایک، اگر نبیاں آنا ہے تو نبیاں آتے رہتی، نبیاں رہتی۔ اب نبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو پھر ان کے بعد نبیاں آنے کا نہیں ہے، اب کیا تو ضرورت پڑی تو کسے پوچھنا ہے، نبی کے وارث سے علماء سے پوچھنا ہے کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے۔ یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کی روشنی میں علماء آپ کو جواب دیں گے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے وہ جو پتھر تھا نہیں، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر ان کے ایک بیل پر لاد کر لے کر جاتے تھے، ایک بیل پر اسے رکھ کر لے کر جاتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی تھی اس پتھر کو اتار کر رکھ دیتے تھے اور اس پر مارتے تو چشمے پھوٹے پھوٹتے تھے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھیلی میں ایک پتھر تھا، نقلے کو پھرتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں انہیں اترتے تھے اور قوم کے لیے رکھ کر پتھر پر مارتے تو اسے پھوٹے پھوٹتے تھے، پوری قوم اس پتھر سے پانی پیتی تھی۔ اب جانا ہوتا تو پتھر اٹھا کر رکھ ڈالتے تھیلی میں، وہ پھوٹے پھوٹے بند ہو جاتے تھے، ایسا تھا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ پتھر جنت کا پتھر ہے۔ تیسری بات کیا ہے
یہ تفسیر کا تو اسے بولنے کا، تفسیر کا تو یہ اچھا دیکھو پتھر کے بارے میں دیکھو کیسا پتھر آیا کیا آیا، بولتے ہیں نہیں، سمجھا رہے نہیں، اسے بولنے کا تفسیر کا تو ایک ایک بات کی، ایک ایک لفظ کی، اس کے کھال بال کی کھال چھل ڈالتے ہیں اسے علماء تفسیر۔ اب دیکھو آگے تیسری بات کیا ہے۔ پہلی بات تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پتھر لے کر پھرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی اسے رکھتے تھے، مارتے تھے۔ دوسری بات کیا ہے، یہ پتھر جنت کا ہے۔ تیسری بات کیا ہے، تیسری بات یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام، تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ یہ پتھر جب آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر آئے تھے تو ساتھ پتھر بھی تھا، تو چلتے چلتے وہ پتھر شعیب علیہ السلام تک پہنچا، تو شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسرے ہیں، تو انہوں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی ہے، ایک بیٹی، دو بیٹیاں تھیں ان کی، تو ایک بیٹی ان کو نکاح میں دیے، تو اس وقت میں ان کو پتھر بھی اور عصا لاٹھی تھی نہیں ان کی، وہ دو دیے بول کر کتاب میں ہیں، یہ سب باتیں لکھ کر۔ دیکھو پتھر سے سمجھنے کی بات اللہ تعالیٰ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اوپر جانا نہیں، اللہ کی معرفت کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی معرفت نہیں، وہ نہیں ہم کو جاننا، پیچھے پڑنا، سو اللہ کی قدرت کی طرف پیچھے پڑنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پتھر سے چشمے پیدا کرنے بولے تو کتنی بڑی بات ہے، پھر وہ ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹے لکڑی مارنے پر، اور پھر ہر ایک آدمی کے لیے اس سے پانی نکلا، ہر قبیلے والا۔ اب یہ 12 قبیلے کیا ہے، یہ بنی اسرائیل یعنی کیا، پیچھے بات آ گئی تھی جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، وہاں سے بنی اسرائیل کیسے بولتے میں آپ کو بتایا تھا۔ 6 لاکھ آدمیاں وہ 12 چشموں سے 12 اونٹوں سے پانی پیتے تھے، ایک پتھر سے، ایک پتھر سمجھو ایسا ہی تھا، 4 کونے کا پتھر تھا وہ، اور وہ پتھر پر لکڑی لے مارے تو اس سے 12 چشمے 12 اونٹیں پھوٹتے تھے، اور اس سے 6 لاکھ آدمیاں پانی پیتے تھے۔ اب وہ 6 لاکھ آدمیاں کون، وہی بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بابا ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام، ان کا لقب کیا ہے، اسرائیل، اللہ کے بندے۔ تو بنی اسرائیل، بنی کا تو کیا، بنی کا تو بیٹے عربی میں، قرآن میں آتا نہیں، یا بنیہ بول کر حدیث میں آتا رہتا، تو بنی کا تو کیا ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل نام کس کا، یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل بولتے وہ یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے تھے، تو ایک ایک بچے سے ایک ایک خاندان پھیلا، قبیلہ پھیلا، تو وہ 12 بچے مراد ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے، تو بنی اسرائیل ان کے بچے کو بولتے، سو یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہیں یہ ان کی اولاد ہے، سو یہ تو ہر قبیلے کے لیے اپنے اپنے پینے کی جگہ مل جاتی تھی، اور وہ لوگ جان کر وہاں جا کر اس سے پانی پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اپنے اللہ کے رزق میں سے، اللہ تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ کھاؤ پیو ہماری نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو شکر گزاری کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو دھیان توجہ دلا رہی، ہماری نعمتیں کھاؤ پیو، لیکن ہماری بات نہیں مانے سر کا، ہماری نافرمانی کر کو، ایسے کاموں کو کرو۔ جب ہماری نعمتیں تمہارے کو مل رہی نہیں، اب تمہیں کیا کرو، شکر گزاری شکر ادا کرو، اور پھر ہماری باتوں کو تمہیں فالو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کے لیے سبق ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے ساتھ میں ہم نے کیا 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 انعامات دیے تھے ان کو، ان کے ساتھ ہم نے کیسا اکرام کیا تھا، ان کا کیسا ہمیں خیال کیے تھے۔ تمہارے لیے سبق ہے کہ تمہیں ان کو نعمتیں کیا ملی، ان کو پتھر مارے تو اس سے پانی مل گیا، ان کے کپڑے خود بخود بڑے ہو جاتے تھے، سڑتے نہیں تھے، یہ سب ان کے لیے نظام تھا۔ تمہارے باپ دادا کو ایسا ہمیں اکرام کیے، ان کو ہمیں ایسا عزت دیے، بٹھا کر ہم ان کو کھلائے۔ اب تمہارے لیے سبق کیا ہے، تمہارے لیے سبق کیا ہے کہ تمہیں تمہارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں ان کو فالو کرو، ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کی دی ہوئی اللہ نعمتوں کو گنا کر اللہ ان کو احسان بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہمارا احسان کیا ہے، تمہارے باپ دادا کے اوپر احسان، یہ سب چیزیں احسان ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہاری زندگی میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ یہ ان کے لیے سبق ہے۔ اب بھی اس وقت جو عیسائی اور یہودی دنیا کے اندر ہے، ان کے لیے یہی سبق ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا لیے، تو پھر ان کو اپنے عیسائی مذہب کو، یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام پر آنا پڑے گا، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ ان کا عیسائی مذہب پر اپنے آپ کو باقی ہوں بول کر بولنا، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں بول کر بولنا، وہ لوگ جھوٹے باتیں بول رہی ہیں، جو انہوں عیسائی بھی نہیں ہے، انہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی کو بولتا ہوں اس لیے کہ جو بھی نبی دنیا کے اندر آئے، انہوں اپنے بعد آنے والے نبی کی
پیشین گوئی دے کر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی دے کر گئے، میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی تمہیں اطاعت کرو، تمہاری زندگی میں اگر آ جائے تو ان کو تمہیں فالو کرو بول کر ہر نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دے کر گئے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تب یہودی لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کا فالو کرنے والے لوگوں کو، دعویٰ کرنے والے لوگوں کو اپنے مذہب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی کتاب کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے یہاں پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہودی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر ہو جائے، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی یہودی اور عیسائی ہے وہ اگر وہ اسلام میں آ جائے گا تو اسے دو دھرموں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اسے ڈبل ثواب اس کے لیے، تورات پر عمل کرنے کا ثواب، قرآن پر عمل کرنے کا ثواب، موسیٰ پر ایمان لانے کا ثواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا ثواب، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ثواب ملے گا۔ ان کے لیے ڈبل ثواب کمانے کا ان کے لیے موقع ہے، لیکن یہ لوگ اپنی ضدی پن سے وہ لوگ ماننے تیار نہیں ہیں۔ معلوم تو ہے ان لوگوں کو، یہودی لوگوں کو ایک ایک پل معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ضدی پن ہے، ضدی پن، ہٹ دھرمی، معلوم ہو کر بھی ہٹ دھرمی کرتے رہنا۔ تو یہ بات ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کے تذکرہ اتنا اللہ تفصیل سے کیوں کر رہی؟ اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں، حدیث میں اللہ اتنا زیادہ کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ اس امت کا مزاج اور اس امت کا مزاج تقریباً ملتا جلتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ضدی پن، اس امت کے اندر ضدی پن، وہ لوگ جان کر مانتے نہیں، یہ جو جان کر ہی مانتے نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ دیکھو وہ لوگ جیسے ضدی پن میں تھے، تمہیں ویسے بنو نکو، انہوں برباد ہو گئے ہماری نافرمانی کر کے، تمہیں ویسے نکو بنو۔ اللہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے لیے جو سبق مل رہا ہے، بنی اسرائیل نافرمانی کی، نعمت اللہ ان کو دیا، نافرمانی کی، ناشکری کی، عذاب میں مبتلا ہو گئے، طاعون آ گیا ان کو۔ کل بات آ گئی تھی، ایک ہی دن میں وہ لوگ 70,000 آدمی مر گئے، بعد میں ان کو ہوش آئی۔ تو ویسا ہمارے کو ویسی ہٹ دھرمی نہیں کرنا ہے۔ بات معلوم ہو گئی، سننے آ گیا، سمجھ میں آ گیا، اب تک معلوم نہیں تھا، نافرمانی میں تھے، گناہ میں تھے، اب چھوڑ دینا ہے۔ ورنہ وہی حرکت جو بنی اسرائیل کی، وہی حرکت اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارے برباد ہونے میں لمحے نہیں لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنی اسرائیل جو حرکت کی، ہم کو اس حرکت سے بچ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی اور عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔